بسم الله الرحمن الرحيم. عليم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. حسن صاحبان اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، موضوع خطابت ہے مسجد اقصی کا تقدس اور صہیونی ریشہ روانیاں۔ سامعین کرام، مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے مقدس جگہ اور مسلمانوں کا قبلہ اول اور وہ بابرکت مقام ہے جس کی برکت کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله کی شکل میں دی۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں نبی اکرم کا سفر اسراء ختم ہوا اور یہیں سے آپ کی معراج شروع ہوئی۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمان نبی لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى کے تحت مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی طرف شد رحال کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے رب کائنات نے کہیں شام و فلسطین کو الارض المقدسہ کہا تو کہیں وجعلنا بینہم و بین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرہ قرار دیا، تو کہیں رحمت للعالمین خاتم المرسلین نے سید البقاع بیت المقدس فرما کر اس مقام کو خطہ زمین کا سربراہ و سردار قرار دیا۔ سامعین، یہی نہیں بلکہ اس کے تقدس کا تو یہ حال ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اس مسجد کا کیا کہنا جہاں اللہ کے نبی نے انبیاء کرام کی امامت کرائی ہو۔ اسی طرح مسجد اقصی کے تقدس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں خالق السماوات والارض نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، یوحنا اور زکریا علیہ السلام کو بشارت دی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس مقدس مسجد کا نقشہ دکھایا تھا۔ ہاں یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور یہیں سے آسمان پر اٹھائے گئے۔ مختصراً یہ کہ یہ مقام انبیاء اور رسول کا مولد و مسکن اور مدفن ہے، اس لیے مسلمان ہی اس کے مالک ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہی بلا تخصیص تمام انبیاء اور مرسلین پر ایمان کو جزء ایمان سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام، لیکن ان تمام فضائل کے باوجود مسجد اقصی کے خلاف کی جانے والی صہیونی اور زیونسٹ سازشوں اور یہودی ریشہ روانیوں کو جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج صہیونی مسجد اقصی کو منہدم کر کے اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ماضی میں 1948 میں انہی صہیونیوں کے ایک مسلح گروہ نے مسجد اقصی کے احاطے میں 55 بم گرائے۔ 21 اگست 1969 کو ایک یہودی نیلس مائیکل روحانی نے مسجد اقصی کے ایک بڑے حصے کو آگ لگائی۔ یہی نہیں بلکہ 1982 اور 83 میں مسجد اقصی کے مسلم گارڈ نے 2 بڑے پارسل پکڑے جن کے اندر ٹائم بم نصب کیے ہوئے تھے۔ سامعین، کی ناپاک سازشوں اور حرکتوں کا سلسلہ یہی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ انہی صہیونیوں کے ایک پائلٹ نے مسجد اقصی کو میزائل سے اڑانے کی کوشش کی، لیکن قدرت نے مسجد کو محفوظ رکھا۔ نور حق شمس الہی کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اے درد منزان ملت اسلامیہ، ان ظالموں کو بتا دو کہ مسلمان جب بھی مسجد اقصی کا ذکر کرتا ہے اس کو 17 مہینے پڑھی ہوئی نمازیں یاد آتی ہے، اس کی مسجد اقصی سے محبت چاہ اٹھتی ہے۔ لہذا اگر کچھ بھی شرکسی کرو گے تو یاد رکھو ایک بار پھر تاریخ کا دھارا پلٹے گا، کوئی حضرت عمر جیسا حکمراں، صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار، ابو عبیدہ بن جیسا دلدار پیدا ہوگا، کیونکہ مسلمان ڈرنے والی قوم نہیں بلکہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر ہے۔ لہذا ہوش کی پیو اور یاد رکھو
کو آئے گا انقلاب مگر دیر لگے گی، چمکے گا آفتاب مگر دیر لگے گی۔ اب اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ سن مسلمان مسجد اقصی کی یہ آہ و فغاں، سن مسلمان مسجد اقصی کی یہ آہ و فغاں، سن مسلمان مسجد اقصی کی یہ غم کی ادا۔ اے عمر غائب صلاح الدین بھی ناپے تھے، اٹھ مسلمان مسجد اقصی بھی تکتے تھے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما اور مسجد اقصی کے خلاف کی جانے والی صحیح چالوں کو نیست و نابود کر، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔